ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شاداب بھائی خیریت سے؟ اللہ کا رحم آپ کی دعا۔ جی ندیم خان بول رہا ہوں۔ جی بولیے۔ جی افو بھائی کا بڑا بھائی، افو بھائی نے نمبر دیا آپ کا۔ جی 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 وعلیکم السلام۔ کیا اشکالات تھے آپ کے؟ سر میرا نام محمد شاداب ہے اور پیشے سے میں سول آرکیٹیکٹ ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کیونکہ آدمی، ایک ایگزامپل دے کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک سبزی خریدنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں جی جی کسی دکان سے، اس کو الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں ایک وقت کے کھانے کے لیے، جی جی تو کیا دین کو نہ سمجھا جائے جنت میں جانے کے لیے؟ بالکل، کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کون سا والے لوگ صحیح ہیں؟ دین سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ جی، کیونکہ جنت کا فیصلہ انسان اپنی زندگی جو جیتا ہے وہ تو جنت کے لیے جی رہا نا ایک مسلمان تو۔ ہاں، یہ ساری پرابلم اندھی تقلید کی وجہ سے آتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ دین کو پیچھے ڈال دیے اور دنیا کو آگے، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے تحقیق کریں گے، لیکن دین جو لیں گے نا وہ آنکھ بند کر کے لے لیں گے، اندھا اعتماد۔ جی، یعنی ایک چیز میں آپ کو سمجھاؤں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے، علم کتنا ضروری ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے ذریعے کتاب و سنت کا علم بھیجا ہے، کیونکہ انسان کا ایک جسم ہے اور انسان کی ایک روح ہے، تو ہمیں جسم کے بارے میں معلوم ہے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے تو غذا چاہیے، اور جسم بیمار ہوتا ہے تو دوائی چاہیے۔ اچھا، روح کی غذا اور اس کا علاج کیا ہے؟ سمجھا؟ نالج تو نہیں رکھتا جی، لیکن یہ تو ایمان ہونا چاہیے۔ نہیں، میں جو پہلے سمجھا رہا ہوں آپ کو ایک چیز سمجھیے، جسم کو بھوک لگے تو غذا ہے اور بیمار ہو جائے تو دوائی ہے۔ اب غذا، روح کی غذا اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو روح کی غذا ہے کتاب و سنت کا علم، کتاب و سنت کا علم، اور اس کا علاج بھی کتاب و سنت کا علم ہی ہے کہ جب وہ بگڑ جائے گی تو اس کو درست کیسے کیا جائے گا، جی جی، وہ کتاب و سنت کی علم سے ہی درست ہوگی۔ جی جی، تو اصل میں لیکن یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا، ہمارے جو لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہی تو کتاب اور سنت کو پڑھا اور سمجھا ہے، تاکہ ہم نے جبھی تو یہ دوسری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہاں، تو یہ تو ان کے جھانسے ہے نا بھائی، وہ آپ کو سافٹ کرنے کے لیے، آپ کو صحیح میسج، کیونکہ آپ نہیں جانتے نا اس طرح سے۔ اور یہ اصل میں کس کے سامنے بولتے ہیں؟ جس کو کچھ بھی علم نہیں ہے ابھی کہ وہ ان کی بات کتنے درجے میں صحیح ہے، کتنی درست ہے۔ جب آپ کو علم آ جائے گا نا تو ان کو معلوم ہے، اگر آپ علم والے ہوئے تو کیا ہوگا، جب آپ کو علم آئے گا نا تو آپ کے جو عالم مفتی ہے نا، جب وہ ایک عبارت بولیں گے نا تو ایک عبارت میں آپ 10 غلطیاں نکال دیں گے، عقیدے کی، نہج کی، منہج کی، قاعدے کی۔ آپ بولیں گے اتنی غلطیاں، تو اس لیے تو آپ لوگوں کو لا علم رکھ رہے ہیں، اندھی تکلیف کرا رہے۔ جب کسی آدمی کو پتہ چل جائے کہ میرا عالم ایک عبارت لکھتا ہے یا بولتا ہے تو اس میں 10 غلطیاں کرتا ہے، عقیدے کی، منہج کی، لغت کی، تو اس پہ کیا بیتے گی پھر؟ وہ تو سارا ہی سسٹم پھر الگ ہو گیا نا سر۔ ہاں، تو یہ ہے ہی نا، سارا سسٹم ہی الگ ہے۔ جو ایک جماعت کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک لوگ ہوں گے وہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، نقصان پہنچانے والے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 4950۔ جی جی، اور یہ حدیث کی شرح میں 1000 سال تک محدث، سر باقی کے سب جتنے بھی اور باقی فرقے ہیں وہ تو اسی کیٹیگری میں چلے گئے، پھر نان مسلم والی میں نہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، نان مسلم میں جائے نہیں جائے لیکن جہنم میں جائیں گے، کیونکہ نہج سے ہٹ جائیں گے، منہج سے ہٹ جائیں گے، کہیں نہ کہیں وہ کفر و شرک کریں گے، کہیں نہ کہیں وہ جہالت کی موت مریں گے۔ تو اس حدیث کی شرح میں پہلے ایک چیز میں سمجھاؤں کہ جو میں نے حدیث بیان کیا تھا صحیح مسلم کی، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے 4950۔ ہر مسجد مدرسے میں ملتی، چاہے دیوبندی کا ہو، بریلوی کا ہو، کوئی آپ کو حدیث نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کی شرح میں ہی امام نووی نے ایک نہیں 3 امام کے قول نقل کیے، خود اپنا نقل کیے، امام بخاری کا نقل کیے، شاید امام حنبل کا ہے، قاضی عیاض کا، اور خود کا ہے کہ اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا وہ کون ہے، ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ اور 1000 سال تک محدثین نے حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ وہ گروہ اگر اہل حدیث نہیں تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ اس میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی عبداللہ ابن مبارک، یزید بن ہارون، پھر امام سیوطی تک 1000 سال تک۔ جی
تو اصل میں یہی ہے سب کہ آدمی اس حق جماعت سے جب ہٹے گا. دیکھیے ایک حدیث بخاری کی جو سب کو معلوم ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. لیکن دوسری حدیث بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے انسان کو اپنی ساری زندگی اس بات کی جستجو اور فکر میں رہنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. دیکھو مرنا تو مسلمان مرنا. عملوں کا دار و مدار کہاں پہ آیا؟ خاتمے پر. ابھی ہم جی رہے ہیں، کتنے اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن خاتمے کی فکر نہیں ہمیں کہ یار میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. تو یہ لوگ آپ کو خاتمے کی طرف سے پھیر دیں گے. ہم ہے نا، ہم کریں گے نا، لیکن منہج اہل حدیث آپ کو یہ چیز سکھاتا ہے، کیا جو انبیاء سکھاتے تھے، بیٹا دیکھو مرنا تو مسلمان مرنا. اور ہم بھی آپ کو یہ تنبیہ کریں گے، دیکھو سب کرنا، آخر میں آپ مسلم ہونا چاہیے. تو یہ پوری لڑائی اس بات کی ہے کہ آخر آپ کا اسلام پر ہو، اور شیطان چاہتا ہے کہ آخر آپ کا اسلام پر نہ ہو، کیونکہ سارے عملوں کا دار و مدار کدھر جائے گا؟ خاتمے پر. سر میں ایک بات اور واضح کرتا ہوں تھوڑی سی. جی. تھوڑا سا میں ہسٹری کا بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا. 2600 سال 2600 سال سے لے کے اب تک کی ہسٹری کو میں نے، انڈین ہسٹری جو ہے وہ پڑھی ہے میں نے. تو یہاں تک یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، مولانا اشرف تھانوی صاحب ہوئے، حاجی امداد اللہ مکی ہوئے، عبدالرشید گنگوئی ہوئے، حسین احمد مدنی ہوئے، اور اس کے علاوہ احمد رضا بریلوی ہوئے. یہ اسی دور میں لکھی گئی ہیں 1857 کے ودروہ کے بعد. ٹھیک ہے سر. اب یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس دور کے اندر، اور اسی دور کے اندر جو ہسٹری کہتی ہے، جو برٹش میں بھی رکھی ہوئی ہسٹری، جو اوریجنل ہسٹری ہے ہماری، یہ کہتی ہے کہ اسی دور کے اندر 58,000 علماء کا قتل بھی ہوا. ہاں، سب اہل حدیث ہے. تو سوالات یہ پیدا ہوتا، اس میں ایک کوشچن آیا تھا سر جس کے اوپر میرے کو شک پیدا ہوا. ہاں. کہ مہارانی وکٹوریہ اس ٹائم پہ وائسرائے ہیں ہندوستان میں، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ وہابی آندولن، اس کو وہابی آندولن کا نام دیا انہوں نے. جی جی. میں نے جانا چاہا وہابیت کیا چیز ہے. تو محمد بن وہاب جو ہے سعودی عرب میں، جی، تو ان کی وچار دھارا کو انہوں نے وہاں پہ جو ہے کیا کلیئر، کہ ان کی وچار دھارا کے لوگوں نے کیا. تو انہوں نے قرآن کا مطالبہ کیا انگریزوں نے اس ٹائم پہ، اور مہارانی وکٹوریہ نے کرایا کہ آپ یہ دیکھو کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی حکومت کے ساتھ میں یہ لوگ ٹکرانا چاہتے ہیں. جبکہ یہ لوگ غریب بھی ہیں، زیادہ پیسے والے بھی نہیں ہیں، زیادہ پاورفل بھی نہیں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر جو پڑھتا ہے اس کو، تو اس میں ڈر جو ہے، بزدلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کو سمجھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1707 تک اورنگزیب کی حکومت تھی، اور 1260 میں علاؤدین خلجی کی تھی. اگر وہاں سے لے کے آپ باریکی سے ریسرچ کرتے ہو تو قرآن اور حدیث چلی ہے، باقی اور کوئی کتاب نہیں چلی. انہوں نے زیادہ تر جتنے بھی فیصلے لیے قرآن حدیث سے لیتے تھے جاتے تھے. جیسے کہ محمود غزنوی کی ایک اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بخاری شریف سے درج لاتے تھے اپنے دربار میں. ٹھیک ہے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 58,000 علماء کا قتل ہو چکا اور وہابی وچار دھارا کے لوگوں کا ہوا، 1867 کے اندر مہارانی وکٹوریہ نے ایک موٹی رقم اس دور کے حساب سے 1,00,000 دیوبند مدرسے کو دی ہے، اور اس کو ثابت کرایا قاسم ننوتوی کے ذریعے. بالکل، ان کو تو مدرسہ بنانے میں پیسہ دیا انہوں نے باقاعدہ، وہ ریکارڈ میں موجود ہے سر. جی جی. اور ان کے فوٹو بھی کھینچے. فوٹو کھینچنا تو حرام تھا سر اس ٹائم پہ، تو ویسے ہی، لیکن ان سب عالموں کو فوٹو بھی کھینچے ہوئے ہیں، اور ان سب کی کتابیں بھی موجود ہیں. تو ثبوت رکھے نا تاکہ پالٹی مارے تو ان کو ہم پھنسائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر، یہیں آگے میرے کو تھوڑا سا شک پیدا ہو جاتا، حالانکہ میں ابھی اس مسئلے سے باہر نہیں ہوں بالکل بھی. تو وہ لوگ قائم کیسے رہے گے؟ کون لوگ؟ بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے انہوں نے قائم کی؟ نہیں کیا ہوتا ہے نا، دیکھیے پہلے ایک چیز اور سمجھیے اس مسئلے کو جو انگریزوں کے زمانے میں ہوا، کہ محمد بن عبد الوہاب کے دشمن کیوں تھے؟ کیونکہ انہوں نے وہاں پر سارے مسلے توڑ دیے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی،
اور سب کو ایک کر دیا. جی 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 سب کو اہل حدیث کر دیا. تو جب چار مسلمانوں اہل حدیث والوں کی ہے. ہاں تو اہل حدیث ہو گیا نا بھائی, چاروں مسلح توڑے تو کوئی یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اچھا کوئی اپنے امام کو مسلح توڑے گا کیا؟ سر ایک تھوڑی سی شارٹ کٹ میں بات میں اور مختصر سے بول کے ختم کروں گا. تو جب وہاں پر چار کو ختم کر کے ایک کیا گیا, یعنی متحد ہو گئے, تو ادھر انگریزوں نے کہا کہ اچھا تم نے ادھر چار کو ایک کیا, ہم ادھر ایک کو چار کرتے. تو پھر انہوں نے پیدا کیے دیوبند, پھر انہوں نے کیے بریلویت, پھر انہوں نے پیدا کیے قادیانیت. جی یہ ہے. تو وہاں پہ سر ایک کوشچن یہ نکل گیا تھا کافی ریسرچ کرنے کے بعد میں کہ ان کتابوں کو جو لایا گیا وہ اصلی کتابوں کو پیچھے کرنے کے لیے, کیونکہ قرآن کے اوپر جو انہوں نے ریویژن کیا تھا انگلینڈ میں, تو انہوں نے یہ پایا کہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. جی جی اس کی تفصیل اس کی طریقے سے لکھی ہوئی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس کو کون چینج کر سکتا ہے. اور دوسری بات ان کا ان کتابوں کو پیچھے کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو باقی لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کو پبلک کے اندر لایا جائے. ہاں پبلسٹی کی جائے, پروپیگنڈا کیا جائے. نہیں صحیح بات ہے, نہیں کر رہا ہوں سر, ایک دم صحیح بات ہے. یہ پروپیگنڈا ہی کیا گیا کیونکہ جتنے علماء کو پھانسی دی گئی, گولی ماری گئی, سب اہل حدیث تھے. اب جب وہ اگر وہ دیوبند ہوتے تو پھر مٹنا تو ان کو چاہیے تھا نا, باقی تو نہیں رہتے. جی جی تو یہ جھانسا بھی دیا گیا. یہ کہہ رہے ہیں نا مہارانی وکٹوریہ, یہ کہہ رہی ہیں ایک طرف تو کہ بھائی یہ لوگ 1857 کا بدروہ, مسلم بدروہ کا بھی نام اس کو دیا گیا, اور بھاگی آندولن کا بھی نام دیا گیا اس کو, کہ ان لوگوں نے کیا, اور انہوں نے مارنے کے طریقے بتائیں کس طریقے سے وہ مارتے تھے. اس میں سے کچھ لوگوں کو جو بکاؤ تھے ان کو نکالتے تھے وہاں سے, اور توپ کے گولے کے آگے اس کو باندھ دیتے تھے. بہت سارے طریقے ہوتے تھے ان کے مارنے کے. خیر میں وہ لمبی تفصیل ہے, میں نہیں جانا چاہتا, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ مار رہے ہیں ان لوگوں کو, اس میں ان کی دشمنی ہے, اور دوسری طرف وہ مدرسے کو قائم کر رہے ہیں. یہ تو بھائی مین تو یہی چیز ہے نا کہ لٹریچر آپ جب تک نہیں پھیلاؤ گے لوگوں کا مائنڈ واش کیسے کرو گے. جی تو اس کے لیے یہ ہوا سر کہ جتنی یہ کتابیں آئیں, کیونکہ میں جماعت میں ان سے بھی جڑا ہوا ہوں سر. جی جی اور میں بہت سارے اجتماعوں میں گیا ہوں, لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا وہاں پہ کہ کبھی بھی حدیث کی بات اور قرآن کی بات نہ کر کے اور ٹائم کو اور کسی باتوں میں ادھر کی ادھر کی, اور کسی کے اوپر. اسلام اتنا چھوٹا مذہب نہیں ہے سر کہ اس کے اندر کوئی جھوٹ شامل ہو جائے یا کس سے کہانی ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنی سوچ میں جینون بات اس میں آنی چاہیے. اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی بات, اللہ کی کتاب کی وحدانیت کا اس کا ذکر ہونا چاہیے وہاں. جب ایک بار وہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مکی شریف میں کہ بھئی قرآن کو جب پڑھا گیا اور کہا گیا کہ اور غیر مسلم کو بھی آنے دو, یہودی کو بھی آنے دو, قرآن پڑھا جاتا تھا تاکہ وہ بھی سن. اس کا مطلب قرآن سن کے تو ایمان لائے نا سر لوگ. لیکن میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کروں, میں آپ کو اس میں ایک چیز اور کلیئر کروں کہ یہ جب انہوں نے انگریزوں نے یہ چال چلی نا کہ مسلمانوں میں 4 دھڑے کیے جائیں, جی ہے نا, تو یہ دھڑے کرنے کے لیے لوگ لائیں گے کہاں سے؟ جی بھائی ابھی اسلام کو نقصان پہنچانا ہے نا, تو کوئی ایسی مخلوق بھی تو ہونا نا, ایسی قوم بھی تو ان کے پاس ہونا نا جس کو وہ گیٹ اپ دیں. تو انہوں نے کھڑا کیے شیعوں کو اہل حدیث مسلمانوں میں مسلمان بنا کر گھسائے. جی جی اس لیے اب احمد رضا خان کا شجرہ دیکھو گے نا تو سب وہی نام ملیں گے آپ کو, میر تقی میر, یہ میر وہ میر. جی جی تو شیعہ کیونکہ ایک مسلمان کو تو ایمان نہیں کہ قرآن حدیث کو بدلے, قرآن حدیث کے غلط معنی بیان کرنے کی جرت ہمت کرے ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ شیعہ. جی جی کیونکہ ان کے ترجمے تفاصیر الگ ہوتے ہیں اور ان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کا مقصد بھی حل ہو رہا ہے مسلمانوں کو مروانا پھنسانا. تو اسے کہتے ہیں رافضیت. ان کے جو رہبر ہوتے ہیں نا وہ رافضی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, خود محفوظ رہتے ہیں, عوام کو مرواتے ہیں, پھنساتے ہیں, اور اس کا ان کو انعام ملتا ہے. اہل سنت کے رہبر کو انعام نہیں ملتا. اہل سنت کے رہبر کو اٹھا کے گولی مار دی جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو سدھارتا ہے, اور ان کے رہبروں کو گولی نہیں ماری جاتی, انعام دیا تھا کیونکہ ان کو بگاڑتے ہیں. تو آپ اس پہلو کو دیکھیں, آپ کو سب بات سمجھ میں آئے گی. اچھا اب سر جو مین باتیں آ جاتے ہیں جہاں پہ بات پھنسی ہوئی ہے, ایکچولی یہاں پہ میرے پاس دو باتیں ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے جس کے لیے میں نے کال کیا. ایک تو یہ کہ میرا عقائد, ہم لوگوں کا عقائد
صحیح ہے یا نہیں ہے یہ جانچنے کے لیے کہ اللہ کہاں پہ صحیح ہے. اس کے تعلق سے تو قرآن میں ایک نہیں 7 آیتیں ہیں. اس سے پہلے میں اپنے عالم کی بتا دیتا ہوں جو ہمارے عالم ہیں. ہاں میں کو ابو بھائی نے بتا دیے وہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. وحدت وجود کا عقیدہ ہے. یہی عقیدہ سمجھ لو ہندوؤں کا بھی. وحدت الوجود ایک کتاب کا نام منصور حلاج شاید انہوں نے لکھی ہے, ان کا ذکر ہے شاید. جی تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ہندو بولتے. ایک منٹ سر میں اپنی ایک بات تھوڑی سی کلیئر کر دیتا ہوں. میرے من میں جو بات ہے وہ یہ ہے جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے. دوسرے مولوی صاحب بھی آئے انہوں نے یہ کہا نہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے, ہر چیز کے اندر موجود ہے. اور ایک تو انہوں نے اس آیت کا ذکر کیا جس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم چہرہ پاؤ گے وہاں پہ سامنے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ تم 2 ہو تو تیسرا وہ, تم 3 ہو تو چوتھا وہ ہے تمہارے سامنے جو تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی سر, اگر میں کسی بھگوان شنکر کی مورتی کے آگے سجدہ کرنے لگوں اور یہ سوچ لوں کہ اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر تو یہ جگہ ہندو مسلم کا نمٹ جائے گا. تو وہی تو ہندو بھائی مورت کیوں بناتے ہیں, ہندو مورت کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ان کا یہی عقیدہ ہے نا کہ کण کण میں بھگوان ہے, وہ سب بھگوان ہے, اللہ ہے. ہاں یہ سناتن دھرم سے ہے سر. ہاں یہ اصل میں اب پوائنٹ پہ آیا صوفیت. آپ کو صوفیت کی ہسٹری پڑھنا پڑے گی. آپ نے ابھی تک سب یہ پڑھے, اب صوفیت پڑھے کہ یہ دیوبندی بھی صوفی ہوتا ہے, بریلوی بھی صوفی ہوتا ہے, ہندو بھی صوفی ہوتا ہے. جی جی وہ کہتے ہیں کہ آپ مرید کسی کے ہوئے نہیں ہوئے ابھی تک. میرے معلوم نہیں اس چیز کا کہ میرے والد صاحب بھی ہیں وہ بہت زیادہ کتابیں پڑھتے تھے اور وہ ان چیزوں کے زیادہ وہ نہیں ہوتے تھے پکش میں. جی جیسے مریدی پیری اس طرح کی باتوں. تو مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا عقائد یہ ہے کہ پھر اللہ ہے کہاں موجود. اور دوسرا یہ کہ رفع دین ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں آپ لوگ دوسری طرح سے پڑھتے ہیں, رفع دین کرتے ہیں, اس میں رفع دین کہاں سے ثابت ہے سر؟ جی تو پہلے سوال پہ آ جاتے ہیں اپن. پہلے سوال پہ عقائد پہ آ جاتے ہیں. پہلے تو عقیدہ ہی مین ہے, عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر رفع دین کرو نہیں کرو کیا فائدہ. رفع دین بھی پھر نہیں ہو پائے گا نا. دیکھیے سب سے پہلے تو اس تعلق سے ایک نہیں 7 صراحت وضاحت کے ساتھ آیتیں آئی ہے کہ الرحمن علی العرش استوی, کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی. ایک نہیں 7 آیت. صحیح مسلم کی سورہ رحمان میں بھی ہو سکتی ہے اور دوسری جگہ بھی ہے, لیکن پورے قرآن میں 7 جگہ ہی ہے آئے. پھر سورہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی کی باندی تھی, غلام تھی, اس نے کچھ نقصان کر دیا تو آپ نے اسے سزا دی اور اللہ کے نبی کے حضور میں پیش کیا, شکایت کی کہ نے میرے ایسا نقصان کر دی, کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھے این اللہ, تو اس نے کہی فِسّما, اور میں کون ہوں؟ تو کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو کہا یہ مومن ہے, اسے آزاد کر دو. جی یعنی جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے وہ مومن ہے. آپ فرعون کا عقیدہ معلوم ہے آپ کو؟ فرعون کا عقیدہ کیا تھا؟ جب آپ صوفیت پڑھیں گے نا آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی. فرعون کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی تھی نا تو فرعون نے کیا کہا تھا, لاؤ سیڑھی لاؤ, میں آسمانوں میں سیڑھی لگاؤ, میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی موسیٰ السلام بھی اسے کیا بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہر جگہ نہیں, تو آسمان میں سیڑھی کیوں لگاتا؟ جی اب پھر وہ جو آیتیں پیش کرتے ہیں نا تو قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ مشتبہ ہیں. جی تو یہ جو 15 لوگ رہتے ہیں نا وہ کون سی آیتوں کو لیتے ہیں جس میں شبہ ہے؟ 2 معنی نکلتے ہیں, 2 معنی نکلتے ہیں نا. وہ ہے تو سب جینون نا وہاں پہ, جینون ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا نا کہ ان آیتوں کے استعمال کون لوگ کرتے ہیں؟ جو فتنہ پھیلانا جن کا مقصود ہوتا ہے, غلط معنی کی طرف پھیر سکتے ہیں جو. اب اللہ تعالیٰ 2 ہے, تیسرا اللہ ہے نا, تو پھر ہر جگہ کدھر ہوا؟ ہر جگہ کدھر ہوا یہ بھی بات ہے. کتنے اللہ ہو گئے آپ سمجھے نا, جو انسان کے ساتھ ہے نا سر, آپ انہی کی وہ جو بولتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے نا, پھر وہ اپنے عقیدے سے خود ہی پھر جاتے ہیں. بھائی جگہوں میں تو جہنم بھی جگہ ہے, جنت بھی جگہ ہے, تو اللہ وہاں ہے. اچھا عرش کیا ہے؟ بولا جگہ ہے, تو عرش پہ مستوی ہے تو وہاں سے مکر جائیں گے. نہیں, آپ جب ان کی آسمان کو کہیں گے نا, نہیں آسمانوں کے اوپر عرش ہے.
ساتوں آسمان کے بعد عرش ہے، لیکن جب آسمانوں کہا جاتا ہے نا تو اس سے مراد عرش ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک اصول یاد رکھیے، آسمانوں کا ایک معنی بلندی بھی تو ہے نا سر. ہاں بلندی، عرش پہ اللہ تعالیٰ بلند ہوا. ہاں لیکن میں جو اصول بتا رہا ہوں نا آپ کو، کہ جب جو لفظ بولا جاتا ہے، جیسے آپ نے جو لفظ بولے ہیں اور میں نے جو لفظ بولا ہوں، تو میں نے جو لفظ بولا ہوں اس کا معنی میں نے کیا لیا ہوں میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، یا آپ نے جو لفظ بولے ہیں اس کا جو معنی مفہوم میں آپ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانوں گا نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں جب کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو اللہ رسول اس کا معنی کیا لیتے ہیں ہمیں وہ سمجھنا پڑے گا. ہمیں یہ نہیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری سمجھ میں کیا آ رہا ہے. نہیں، ہماری سمجھ تو وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. قرآن حدیث کا معاملے میں تو ہمیں سمجھ نہیں رہتی، یہ جو وہاں سے مل رہا ہے اسی کو اوپر نہیں تو وہ یہی نہیں لیتے نا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ راہ ہدایت آنے کے بعد پھر یہ نہیں ہو جائے گا کہ پھر اللہ کے رسول نے جو ہے کلام پاک کو کم سمجھا اور ہم زیادہ سمجھا رہے ہیں اور ہم سمجھا رہے ہیں. یہی اصل پوائنٹ پہ تم آگے، اصل پوائنٹ پہ آگے کہ قرآن حدیث کو جو اسلاف کی سمجھ سمجھنا، کیوں نا اسلاف صحابہ اکرام کہ جو راہ ہدایت آنے کے بعد جو اللہ کے نبی کی راہ چھوڑتے اور مومنوں کی راہ چھوڑتے. مومن سے مراد کون ہے وہاں پر؟ صحابہ. تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرف چلائے گا اور لے جا کے جہنم میں ڈال دے گا. یہ قرآن میں وعدہ اللہ کا. اب ہم جو کتاب و سنت سمجھتے ہیں، ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ، نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے، وہ آپ سے کتنے سال کے بعد سر آئے ہیں؟ آپ کے 80 ہجری میں پیدا ہوئے. تو سر جو 80 ہجری میں آپ ہوئے ہیں، تو جو یہ پیریڈ گزرا ہے اللہ کے رسول کے بعد کا اور صحابہ اکرام کا اور لوگوں کا، تو اور بڑی بڑی ہستیوں کا جو پیریڈ گزرا اس میں بھی تو نماز ہوئی ہے اور مسائل بھی ہوئے ہیں اور ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو بھائی بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، بس وہ سب وہی ہیں. یہ جب سے بیماریاں پیدا ہوئی نا، امام پیدا ہوئے، ان کی تقلیدیں شروع ہوئی، تب سے بیماریاں بڑھتی گئی. وہ زمانہ خیر القرون تھا، زمانہ خیر القرون میں وہی عقیدہ تھا جو آج اہل حدیث کا ہے. یہی عقیدہ صحابہ اکرام کا تھا. حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ شیطان کدھر سے آتا ہے؟ قرآن میں شیطان کا جو ذکر ہے نا کہ میں آؤں گا ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے. شیطان اوپر سے کیوں نہیں آتا؟ اوپر سے نہیں آتا کیونکہ اوپر کیا، وہ تو اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے. اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور رحمت میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. جی اور ہم دعا بھی اوپر کو یاد کر کے مانگتے ہیں. سب آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک ہی چیز سمجھ میں آئے گی کہ عرش پر. بس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سر دیا ہے وہ گردن کے اوپر دیا ہے، یعنی سر بلند رہتا ہے. لیکن آپ جتنے چوپائے دیکھیں گے نا ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. مخلوقات آپ دیکھو کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، لیکن انسان کا سر اٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کہ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن یہی انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکا رہا ہے. یہ بات تو آپ نے بہت پوائنٹ کی بتائی کہ باقی انسان کا ہی سر اوپر کو ہوتا ہے. اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھائی یہ دیکھو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تھے اتنی بڑی نعمت دیا، اب تیرا یہ سر صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. اب شیطان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کا یہ سر اللہ کے آگے جھکنے نہ دے، پہلی چیز. اور جب پہلی چیز سے آپ بچ جاؤ گے، یعنی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، تو پھر اس کی کوشش دوسری ہوتی ہے کہ یہ سر جھکے بھی اگر اللہ کے سامنے تو اس طریقے سے نہ جھکے جیسا محمد رسول اللہ نے بتایا ہے. اچھا، تو پھر جہاں سے کیسے آئے بھائی یہ امام کی نماز، وہ امام کی نماز، حنفی نماز، یہ نماز، وہ نماز، غوثیہ نماز، یہ شیطان کی دوسری چال. کل ملا کے جو جینون چیز ہے اس کو پیچھے کرنے کے لیے ڈپلیکیٹ چیزیں آگے لے کے آئی جائے. یہ سلو کمارا ابھی ایک چیز کا ابھی آپ نے ایک چیز بتائی ہے، سورہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، ایک آیت کا بتایا، باقی اور 7 بتا رہے تھے نا. مختلف مقام پہ 7 آیت ہے. جی دوسری آیت بہت جگہ ہے، میں دے دوں گا انشاءاللہ اس پہ سب ڈیٹیل آپ کو، لیکن 7 مقام پہ آئی ہے یہ آیت. اور بھی ہے نا دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا السلام کی ہے، جب عیسیٰ صلی اللہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا. بھائی دیکھو سب سے پہلے ایک چیز بہت آسان نقطہ آپ کو دے رہا ہوں اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے، اس پر اجماع ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے. جی اب آپ نے ہر جگہ مان لی تو مخلوق میں حلول مان لیا آپ نے،
جی بالکل. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ پھر تو وہ پتھر میں بھی ہے سب جگہ پہ, پھر سارے لوگ صحیح ہیں. نہیں, اصل میں وہ کیا ہوتا ہے نا کہ ایک بولنے کی مراد ہوتی ہے, جو لوگ جھانسا دیتے ہیں نا. ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جی. اب ایک آدمی اگر یہ عقیدہ اس الفاظ سے بولتا ہے, کہا گیا ہے کہ آپ ایک منٹ سر, جس میں صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کا پروردگار وہ ہے جو کالی رات کو کالی پہاڑ کے اوپر کالی چیٹی کو دیکھ لیتا ہے, اور دیکھنا تو دور ہے, اس کے پیر کی دھمک کو بھی سن لیتا ہے. ہاں, تو اس کا علم ہر چیز کو, اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے نا, گھیرا ہوا ہے. نہیں, جتنا بھی ارتھ کی بات نہیں ہے, باقی سارے پلینٹ جتنے بھی گلیکسی, جتنے بھی سورج ہے, جتنے بھی تارے ہیں, وہ ساری چیزیں اس میں کاؤنٹ ہو گئی ہیں. سب کاؤنٹ ہو گئی. جی, یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت بتائی گئی ہے. تو بس یہ سیدھا سا عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے, اس کا علم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. جب آپ اس عقیدے پر آ جائیں گے آپ کبھی نہیں پھنسیں گے. اور ایک اصول اور یاد رکھیے کہ عین اللہ کے مسئلے پہ زیادہ بحث نہیں کرنا, ورنہ آدمی بہت جلدی کافر بن جاتا ہے. اچھا, کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو ایک اصول سکھاتا ہوں, اور وہ اصول ہمیشہ گاٹ باندھ لے جب بھی آپ کو کوئی آ کے سمجھانے کی کوشش کرے کہ اللہ نے کتاب و سنت نے ہمیں اس مسئلے میں کتنا مکلف بنایا, یعنی ہم کتنا علم رکھ سکتے ہیں, ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ تم مجتہد بن جاؤ, مفتی بن جاؤ. تو اس کا ایک اصول یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مکلف بنایا کہ بس ہمیں اتنا معلوم ہو کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. جیسے اللہ کے نبی نے بانی سے پوچھا این اللہ, اس نے کہا یہ آسمانوں میں, آپ نے کہا مومنہ ہے. اب یہ نہیں پوچھے یہ آیت کا کیا مطلب ہے, وہ حدیث کا کیا مطلب ہے, وہ امام نے کیا کہا. اتنا ہی مکلف بنایا. دو باتیں سر, صرف یہ دو باتیں بس تھوڑا سا ذہن کے اندر یہ بیٹھ جائے, اور اس کے بعد تو پھر یہ نہیں ہوتا سر کہ پھر آگے کچھ پوچھنے کا کوشچن ہی نہیں ہوتا. پھر تو یہ ڈیسائیڈ یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہی راستہ سیدھا ہے. جی جی بھائی, یہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ اتنے مکلف بن جائے کہ آپ کو اتنا معلوم ہو, اور بس اب جب آپ اس اصول پہ ڈٹ گئے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شیطان صفت لوگ آپ کو اسی منہج اسی موقف سے ہٹانے کی پوری کوشش کریں گے. اچھا سر, میں ایک تھوڑی سی بات روک کے یہ کہتا ہوں بیچ میں. ابھی میں نے مفتی صاحب سے بات کی تھی, ہمارے وہاں پہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے بجنور میں, وہاں پہ ایک مفتی صاحب ہیں. میں نے ان سے کوشچن کیا تھا, دراصل ایک ویڈیو آیا تھا سعودی عرب سے. ان کی وہاں کے جو مفتی ہیں وہاں پہ کچھ فتویٰ دینے کا طریقہ الگ ہے, وہ کچھ ہفتے کے بعد دیتے ہیں. جو کوئی کوشچن آتا ہے تو اس کے اوپر کئی سارے مفتی بیٹھتے ہیں, اس کے بعد میں پھر وہ دیتے ہیں. جو مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم ہیں ان کا تھا وہ, تو انہوں نے فضائل اعمال کو جو ہے, کوئی صاحب ہیں ڈاکٹر طالب الرحمان صاحب, انہوں نے فضائل اعمال کے کچھ حصوں کو جو ہے وہ عربی میں ڈب کیا تھا اور وہ سعودی عرب میں بھیجا تھا. تو انہوں نے اس کے اوپر ایک فتویٰ بھیجا تھا. ہاں, بن باز رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے نا, فتویٰ حقائق. جی, وہ مکہ کے مفتی وغیرہ رہ چکے ہیں نا, بن باز رحمہ اللہ ہے, تو انہوں نے کتاب لکھی ہے فتویٰ حقائق. اس میں پورا فضائل اعمال کا پوسٹ مارٹم ہے. بہت چھوٹی سی کتاب ہے, وہ لے لیجیے آپ. جی, اچھا. نہیں, انہوں نے یہ کہا سر وہاں پہ کہ یہ کتاب شرک عقائد ہے اور اس کو مسجد پہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے, یہ کہا انہوں نے. ہاں بالکل صحیح بات. ویڈیو میں نے اپنے مفتی صاحب کو بھیجی, تو وہ میرے سے اتنے زیادہ خفا ہوئے, حالانکہ اس مدرسے کا, ان کا بینکٹ ہال, ان کا سب کچھ میں نے ڈیزائن کیا. تو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے سیدھا میرے واٹس ایپ کے اوپر ایک تو کہہ کے بات کری پھر فوراً پہلے نمبر پہ. ایسے سے ہے, میں نے کوشچن پوچھا کہ پہلے یہ بتاؤ, انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ تحقیق کیا کرتے ہیں, اور سوال کرنا تمہیں پتا کتنا بڑا گناہ ہے. اس طرح سے کیا یہ کہاں سے آگے سوال کرنا گناہ ہے؟ انہوں نے یہ کہا میرے سے کہ آپ کفر کی طرف بڑھ جاؤ, جبکہ اللہ کے نبی سوال خود کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے, کوئی بات بنا سوال کیے سمجھ اور سمجھائی نہیں جا سکتی. اگر ایک بچہ اسکول میں چلا جائے اور اس کو بول دیا جائے بیٹا سب کرنا سوال مت کرنا, وہ پاس ہو سکتا ہے؟ جی. تو یہ سوال اسی لیے وہ کفر بتا رہے ہیں کہ ان کا کفر ظاہر ہونے والا ہے, اور انہوں نے دیکھ لیے کہ اب آپ ہاتھ سے نکل گئے تو آپ پر ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے, وہ آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آئیں گے. جی. اب آپ سے تو تڑا کو ایسی بات ہوگی اور آپ پہ فتوی آ جائیں گے, گمراہ ہو گیا. کیونکہ اب ان کو جو بٹیر بچی ہوئی ہے نا, یہی کہا انہوں نے کہ آپ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا میرے کوشچن کا جواب آپ نہیں دے رہے ہیں اس میں, جس چیز کے اوپر وہ اس کا بیان کر رہے ہیں وہاں پہ. دیکھو میں آپ کو ایک چیز شارٹ میں بتاتا ہوں کہ وہ جس چیز کی روٹی کھا رہے ہیں نا, انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے. جی. اور جو ہاتھ سے نکل جاتا نا,
ہدایت کی طرف جاتا ہے تو اس پہ انرجی ویسٹ نہیں کرتے وہ، بلکہ اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو بٹیر ان کے پاس بچی ہوئے ہیں نا، ان کو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہاں کھڑی ہوئی پبلک کو جو ہے وہ بھڑکا دیتے ہیں. ہاں وہ بھڑکائیں گے، کیونکہ ان کو بچانا ہے. آپ تو چلے گئے ہاتھ سے، اب آپ کو بدنام کرنا ہے، اور اپنے جو جس کام پہ ان کو مامور کیا گیا ہے وہ ان کی روزی روٹی ہے. تو یہ ان کا اسٹائل ہے، اور جب تک آپ گمراہ رہیں گے نا، آپ سے بہت اخلاق سے پیش آئیں گے. اور جیسے ہی آپ نے ان پہ سوال کیے تو آپ سے زیادہ خطرناک بدتمیز کوئی نہیں. یہ صوفیوں کا اسٹائل ہے. یہ والی پرابلم تو سالو یہ ہو گئی ہے سر کہ آپ نے کہا کہ ایک میرے کو ایک ریفرنس تو آپ نے دے دیا کلام پاک کا، اور باقی 7 بتا رہے تھے آپ 6 اور آپ مجھے دے ہی دیں گے سر واٹس ایپ پہ. بس صرف اتنا نہیں، اتنا دینا کہ پہلا آیت میں پہلا سورت کی پہلا آیت. جی جی باقی میں خود دیکھ لوں گا سر. جی جی. اچھا دوسرا یہ، اور تھوڑا سا ریفرنس ویسے بھی ہو جائے گا کہ ترجمانی یہ ہے، رف الدین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور جس طرح یہ آپ کے مفتی صاحب حدیثیں گنتے ہیں نا، جی وہ مفتی صاحب کو جو اسٹائل ہے حدیثیں گننے کا، ویسے حدیثیں گنیں گے تو رف الدین کرنے کی ایک نہیں 400 حدیثیں مل سکتی. نہیں، ان کا جو موقف ہے انہوں نے جو مجھے بتایا ہے ہمارے عالم نے، جب ان سے پوچھا گیا ہے بھائی یہ لوگ ایسے کرتے ہیں آخر ہم میں سے صحیح کون ہے؟ بھائی وہ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بار بار وہ یہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، باقی اور بھی بہت سارے فرقے ہیں، لیکن کوشچن یہ پیدا ہوتا کہ وہ کون سا ہے جو مضبوط رسی اللہ کے رسول نے کہا کہ اس مضبوط رسی کو پکڑ لینا. یہی ہے ایک فرقہ جس کے بارے میں بات کی گئی ہے، ایک گروہ کے بارے میں جو بات کی گئی ہے. میں نے ان سے یہی کہا، میں کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا تو پھر یہ کون سا ہے، اور پھر یہ نماز الگ الگ کیسے ہوئی؟ اس دور میں نماز جو ہوتی تھی مجھے وہ بتائیے آپ کو کون سی. تو انہوں نے اب ریفرنس کیا دیا، آپ یہ سن لیجیے. انہوں نے ایک حدیث بیان کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جی سنن ترمذی ہیں شاید سنن ترمذی کے سوری، سفیان سوری ان کے وہ ہیں، سفیان سوری. ہاں جی. تو یہ اصل میں کیا ہے، جہاں پر یہ حدیث ہے نا سنن ترمذی میں، وہ آپ کو آدھی بات بتا رہے ہیں. وہی حدیث کے پہلے آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں سفیان ثوری نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے، اور کیا کہا ہے یہ حدیث ثابت نہیں. یہ حدیث نقل کرنے سے پہلے امام ترمذی یہ بتا چکے ہیں، لیکن یہ دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ وہ بات نہیں بتاتے اور یہ بتاتے ہیں. نہیں، یہ حدیث کیا ہے سر؟ ثابت نہیں ہے. ثابت یعنی کہ اس کا مطلب موضوع ہے، ضعیف ہے. اچھا اچھا. اور ضعیف حدیث سے عبادت ثابت نہیں ہوتی، کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، یہ خود حنفیت کا اصول ہے. نہیں، یہ کیسے پتہ لگے کہ ضعیف ہے؟ اس کا کوئی پروف؟ پروف کیا ہوتے ہیں نا کہ جو صحت پر حکم لگتے ہیں محدثین لگاتے ہیں، جو راویوں کے حالوں کو بہتر جانتے ہیں. جی بالکل. اب وہ تو بات کی بات ہے نا، جب آپ جس کتاب سے حدیث لے رہے ہو اس کتاب کا جو مصنف ہے، جب وہی خود یہ بات نقل کر کے بول رہا ہے کہ حدیث ثابت نہیں ہے اور پھر نقل کر رہے ہیں، میں آپ کو 100 کا نوٹ دے رہا ہوں یہ نقلی ہے. جی. ہاں، تو اب آپ اس کو چلائیں گے، اس کی تحقیق کرنے جائیں گے نقلی کیوں ہے؟ یہ بات تو کلیئر ہے سر. اب آپ بولو گے نہیں میں تحقیق نہیں کروں گا، بس میں اس کو چلاؤں گا، تو پھنسو گے کہ نہیں؟ بالکل. تو جب امام ترمذی نے اس کی کتاب میں یہ بات، امام ترمذی نے اس کتاب میں لکھ دی ہے کہ کتاب یہ حدیث ثابت نہیں ہے، محدثین کے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اہل حدیث کے نزدیک حدیث ثابت نہیں ہے، اور ایک نہیں رفع الدین کرنے 400 حدیث ہے، اور بخاری میں حدیث رفع الدین کرنے کی. جی. امام ترمذی کسی کے شاگرد ہیں؟ سر مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ رفع الدین کرنے کی حدیث کچھ؟ ہاں بہت ساری ہے بھائی. عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے نا بخاری میں، اللہ کے نبی ہم رکوع میں جاتے رفع الدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع الدین کرتے، دونوں سجدوں کے درمیان رفع الدین نہیں کرتے. کتاب الصلاۃ میں پڑھی ہے بخاری میں. تو بخاری میں نمبر وغیرہ یہ ہاں والیوم 1 یا والیوم 2 میں مل جائے گی آپ کو، والیوم 1 میں مل جائے گی اینڈ میں کتاب الصلاۃ. اچھا میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ انہوں نے اگلی بات کیا کہی سر. ہاں میں نے ان سے یہ پوچھا وہاں پہ کہ کیونکہ ہمارا پیشہ کچھ ایسا ہے نا سر، کسی بلڈنگ کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس میں ایک اپنے دماغ کی اپج پیدا کر کے جب اس کو استھاپت کرتے ہیں اس چیز کو، تو اس میں برین کا ہی ورک ہوتا جاتا تھا. کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، نقل نہیں ہونی چاہیے، الگ طرح کا ہونا چاہیے، اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، کیسے وہ رکنا چاہیے، تمام چیزیں ہوتی. تو اسی طرح سے ذرا تھوڑا سا سوال کرتے کہ عادت ہماری لائن کے لوگوں کو ہوتی ہے سر زیادہ. تو کہنے کا ریزن یہ ہے سر، میں نے ان سے کہا مفتی صاحب سے
کہ آپ نے جو یہ حدیث مجھے بیان کی بالکل صحیح ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ہے اور ہے تو بالکل صحیح, میں نے تو یہی سمجھا سر اس ٹائم پہ. لیکن انہوں نے کہا کیا, جب پڑھ کے سنایا اس کو, تو اس میں انہوں نے یہ سنایا میرے کو کہ عبداللہ ابن میں نے دیکھا, جو وہ ہیں راوی ہیں جو دیکھنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں اس کو, کہ میں نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود کو کہ انہوں نے ایک بار رفع دین کیا صرف, پھر نہیں کیا, اور باقی بیٹھنے کے بعد اتحیات کے اندر انہوں نے اپنے گھٹنوں سے جو آگے ہاتھ رکھے ہیں جان کے اوپر رکھا اور پھر رفع دین کیا. مطلب رفع دین وہاں نہیں بتایا انہوں نے, بس انہوں نے اتنا کہا کہ دیکھو یہاں پہ یہ ثابت ہے. پھر انہوں نے پوری پڑھی اس کو. میں نے ان سے یہ کہا, ایک کوشچن میرے دماغ میں آیا تھا کہ 1% آدمی صرف دیکھ رہا ہے, بات نہیں کر رہا. اکثر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بھول بھی جاتے ہیں سر بیچ بیچ میں, کبھی کبھی ایک رکعت کم بھی ہو جاتی ہے اور بھول بھی جاتے ہیں. مطلب تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر ہم کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کوئی آدمی دیکھ رہا ہے اور ہم اس نماز کے اندر کوئی چیز بھول گئے اور اس نے اس کو کیچ کر لیا, تو وہ چیز کیسے صحیح ہو جائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی بھول ہو گئی, وہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا, دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے, یہ مضبوط چیز نہیں تھی. نہیں, یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس کو سمجھنا کرنا ایک عام آدمی کے بس کا نہیں ہے, ہے نا. تو ہم کو کیا, میں نے جو اصول سکھایا آپ کو کہ کسی معاملے میں ہم کو کتنا مکلف بنایا گیا. آپ کے پاس جو ورکر ہے اور آپ جو کام کرتے ہو, آپ کو اس میں کتنا مکلف بنا گیا. جتنا مکلف بنا ہے اتنا ورک کافی ہوگا نا آپ کے لیے. بھائی میں انجینئر ہوں, میرا یہ کام میں نے کر دیا. اب وہ موسم خراب ہو رہا ہے, تمہارا پلاسٹر سڑ جا رہا ہے پانی سے, ہوا سے, تو وہ اس کا مکلف میں نہیں. میرا کام تھا اسٹرکچر بنا کے دینا, میں نے بنا دیا. تو اس مسئلے میں جتنا ہم کو مکلف بنایا جاتا ہے, تو ہمارے دیکھیے کیا اصل ہے, جو اصول جانیے اور اصول پر ایمان لانا اور اس پہ ڈٹ جانا, یہ اہل سنت ہے. ایک آدمی کو بات کتاب و سنت کی معلوم ہو اور اس پر عمل نہ کرے, اس پہ یقین نہ رکھے, اس میں شک کرے, تو پھر وہ مسلمان نہیں, منافق کی طرف جاتا ہے. نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب و سنت, اس کو مضبوطی سے تھام لو, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب ہمارا اصول یہ کہاں تک صحیح ہے سر رفع دین کے معاملے میں, یہ کہاں تک صحیح ہے کہ وہ مورتیاں رکھا کرتے تھے؟ یہ تو بکواس بات ہے, یہ ایک دم ان سے پوچھو بکواس بات ہے. نعوذ باللہ, صحابہ پہ بہت بڑا ہے. یہ کوئی شیعہ کی بات ہے جو صحابہ کی توہین کر رہا ہے. کیونکہ نماز تو آگے مدینہ میں فرض ہوئی ہے. نماز جو ہوئی ہے یہاں پہ یہ بات بھی, نماز جو ہوئی ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے. مدینہ میں تو صحابہ نماز پڑھنے آتے, کون سے یہودی آتے تھے, کون سے مشرک آتے تھے, مکہ میں آتے تھے. وہ تو تو مکہ میں رکھے تھے نا, مسجد نبی میں رکھے تھے. کیا میں نے سر مفتی صاحب نے ہی یہ بات مجھے بتائی تھی, ان کے ساتھ ایک حافظ جی بھی رہتے ہیں. ان کے بیٹھ پھر یہ کیوں رفع دین کیوں کرتے ہیں کچھ لوگ, اور دیکھا بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دور میں جو ہے بغلوں میں مورتی رکھ لی جاتی تھی اور آستینوں میں رکھ لی جاتی تھی, اور آمین زور سے اس لیے کہا جاتا تھا. زبان کے نیچے بھی ایک حبل کی مورتی رکھ لیتے. حبل ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک مورتی تھی وہاں پہ سعودی عرب میں, وہ چاندی کی بنا کے اس کو رکھ لیتے تھے. تو میں نے میرے دماغ میں اگلے دن کام کیا رات میں سوتے ہوئے, تو اگلے دن میں نے پھر پوچھا, میں ایک بات بتائیے آپ مجھے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جو ہے اتنی پریشانی, یا حضرت حمار رضی اللہ عنہ کو اتنی بڑی پریشانی کیوں جھیلنی پڑی پھر کیا نہیں. اگر تو یہ ایک بار کال کیا اللہ کے رسول کے اس سے کہ اگر آپ سب سے پہلی چیز, اگر یہ بدھ گرانے کے لیے ہوتا تو پھر یہ حنفی لوگ عید کی نماز میں رفع الدین کیوں کرتے, یہ کیا بدھ گراتے ہیں؟ ہاں یہ بھی کوشچن ہے سر کہ ہم لوگ عید کی نماز میں بھی رفع الدین کرتے ہیں, پھر عید کی نماز میں بھی کرتے ہیں, پھر وطر میں بھی کرتے ہیں. سر یہ سب گپ ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, اور یہ ان پڑھ عوام کو جس کو کچھ نہیں معلوم اس کو گھمانے کے طریقے. جب ان سے حوالے پوچھو گے نا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں پہلے بات بول کے میں ختم کروں گا, میرے کو میں کام ہے دوسرا. جی انہوں نے میرے سے سر سیدھے طور پہ یہ کیا کہ اگر آپ اس کی تحقیقات کے اندر گھسیں گے تو یہ راستہ کفر کی طرف جائے گا. ہاں وہ ان کو معلوم ہے کہ آپ ان سے کفر کرنے والے ہو. ہاں دیکھیے اصول یاد رکھ لیجیے, جو بات کتاب و سنت کے مطابق آئے گی ہم کو لینا ہے. جی ہے نا. اب کتاب و سنت میں بھی ہمارا اصول ہے اہل سنت کا کہ قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ حدیث ہے, بخاری ہے, مسلم ہے نا. بولتے تو ہیں, اب بولنے سے ہوگا کہ عمل کرنے سے بھی ہوگا. منافق بولتا ضرور ہے, عمل نہیں کرتا. تو جب ہم بولتے ہیں تو عمل بھی کریں گے نا. اب رفع الدین کرنے کی حدیث بخاری میں ہے یا نہیں کرنے کی بخاری میں, تو پتہ چلے گا کرنے کی بخاری میں.
کرنے کی ہے نا، کرنے کی ہے. ایک تو سر یہ جو حدیثیں ہیں نا رف الدین کرنے کی، وہ والی آپ مجھے ذرا تھوڑا محسوس کر دیجیے. میں کہہ دوں گا انشاءاللہ. اچھا میرا ایک مناظرہ ہے نظام آباد کا رف الدین پر، وہ دیکھ لیجیے آپ یوٹیوب پہ. اچھا ہاں، اس میں ان کی خود دھجیاں اڑی، کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں رف الدین پر بتایا گیا. جی جی چلیے سر اوکے. لیکن میں آخری بات بول کے ختم کروں گا، اصول پر ٹک جائیے. کتاب و سنت کی بات آنے کے بعد ہدایت کتنی چیزوں پر ہے؟ 2 چیزوں پر. جی. بات کو غور سے سننا اور اس کی تحقیق کرنا. جی. تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ بات کو غور سے تو سنائیں گے لیکن تحقیق نہیں کرنے دیں گے. جی. کیونکہ ہدایت کے راستے کھلنے والے ہیں. تو آدمی جب بات کو غور سے سنے اور تحقیق کرے اسے ہدایت ملنے والی ہے. لیکن بات کو غور سے سنے، تحقیق کرنے کے بجائے سامنے دلائل آنے کے بعد نہیں مانے تو پھر تو معاملہ الگ ہو گیا نا. ہاں، تو بس دلیل آ جانے کے بعد بھی اگر پہلے اپنا آپ ایک اصول بنا لیجئے کہ بھائی کتاب و سنت کی جو بات میرے تک پہنچی ہے میں مانوں گا، اور نہیں مانوں گا تو خود میرا حل کیا ہونے والا ہے میں ہی جانتا ہوں. جی. تبھی آپ اس فیلڈ میں بات کو سمجھ سکیں. نہیں تو ساری زندگی باتیں کرتے رہے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جی 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 بالکل. یہ جو عقیدہ ہے یہ اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے. جی. اور یہ جو عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، صوفیوں کا ہے. جی. بلکہ اسے بولا ہے تو کفر بھی بول سکتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی بول سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس چیز کا علم نہیں تو اس بارے میں بولا مت کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہی نہیں ہے تمہیں اور تم اس بارے میں بات کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم ہے. جی جی. اللہ نے جتنا مکلف بنایا میں عرش پہ مستوی ہوں بس کافی ہے. جی. کیسے ہے ہم کو نہیں معلوم، کیفیت میں ہم نہیں جاتے. سمجھ گئے؟ جی. اب آپ کا اصول ہے، آپ کو اصول دے دیا گا. بخاری سے رف الدین کی حدیث ہے، اب صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، نبی کا حکم ہے. اب آخرت میں سب سے پہلے کیا ہوگا آپ کے ساتھ کہ نماز کا حساب ہوگا. نماز درست نکل گئی نا تو باقی کی منزلیں آسان ہیں. سر آپ یہ تو بتائیے کہ حدیث پوری پڑھ کے دیکھو کہ کس طرح سے آپ نے اس حدیث کا حوالہ دیا، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے نماز اللہ کے رسول نے پڑھی. ہاں وہ ہے نا، اللہ کے نبی رکوع میں جاتے تو رف الدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رف الدین کرتے. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جس میں 11 صحابہ کی شہادت ہے. ایک صحابی نے نماز پڑھ کے بتائی 4 رکعات، اس کے 10 صحابہ نے اس پر وہ کیا، گواہی دی، ہاں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. ہاں شہادت گواہی ہوئی. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بے شمار حدیث ہے رف الدین کے اوپر، کتابیں بھی امام بخاری نے لکھی، جزء رف الدین وغیرہ. لیکن پہلے نماز کے تعلق سے آپ یہ سوچ سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز جو ہونا چاہیے نا نبی کے طریقے والی ہونا چاہیے، تو آخرت میں کامیابی ہے. اور نماز منہ پہ مارتی گئی تو کیا ملنے والا ہے؟ تو شیطان پوری کوشش کرے گا، میں نے جو بتایا تھا کہ آپ عبادت بھی کریں تو کس کے طریقے پر نہ ہو، نبی کے طریقے پر. کیونکہ کلمہ جو پڑھتے ہیں نا آپ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے کچھ تقاضے ہیں. اور اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ عبادت جو کی جائے گی وہ ایسے کی جائے گی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ کی زبان مبارک سے مشروع ہوا ہے، آپ نے عمل کر کے بتایا ہے. یہ شرط ہے تبھی آپ کا کلمہ درست ہے. اگر عبادت آپ کی ویسی نہیں ہے تو آپ لاکھ لا الہ بولتے رہو، کچھ کام نہیں ہونے والا. یہ کلمے کا ایک تقاضا ہے. اور یہ آپ کو عبادت سے پھیرنا مطلب کلمے سے پھیر رہا ہے. جی. نبی کے طریقے پہ عبادت کرنے سے پھیر رہے نا، مطلب کیا پھیر رہے ہیں آپ کو؟ اس کا تعلق کس سے؟ توحید سے. توحید سے پھیر رہا. اب توحید نہیں ہوگی تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں. چلیے اوکے، کافی ٹائم ہو گیا، ابھی میں دوسرے کام بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بس یہ حدیث وغیرہ اور ہاں میں انشاءاللہ بھیج دوں گا، خود آپ کو ہی دے دے گا، وہ آپ کو ہی دے دے گا آپ کو. جی چلیے، السلام علیکم.